بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑی پیاری سیریز جس کا نام ہے ہر میدان میں صحابہ، ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہیں۔ ہمارا فارمیٹ آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں ہم صحابہ اکرام کی مبارک جماعت کو کیٹیگرائز کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹارٹ ہم نے لیا تھا قرہ صحابہ اکرام سے، وہ صحابہ جن کو فن قرات میں مہارت تھی۔ پھر ہم نے چند مفسرین صحابہ اکرام کی سیرت پر بھی گفتگو کی۔ اب ہم یہاں سے اسٹارٹ لے رہے ہیں محدثین صحابہ اکرام کے متعلق۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے اقوال و افعال یعنی آپ کی باتیں اور آپ کے اعمال، آپ کے کاموں کو انہوں نے نوٹ کیا اور امت تک کس بہترین انداز میں پہنچایا، یہ حدیث کو روایت کرتے رہے۔ تو سر فہرست انشاءاللہ الکریم ہم ان صحابہ اکرام کو لیں گے کہ جن کی روایتیں کثرت سے لی جاتی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مکمل کر دیا ہے، چاہے عبادات کو دیکھیں یا معاملات کے اعتبار سے دیکھیں، ہر طرح سے ہمیں یہ دین اسلام مکمل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی مسائل جنم لیتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اکرام ان کا حل بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کا اسی طرح قرآن و حدیث سے حل نکلتا رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دین کے مکمل ہونے کے پیچھے کن مقدس ہستیوں کا کردار رہا ہے؟ تو سنیے ناظرین، ان مقدس ہستیوں کا نام صحابہ اکرام ہے۔ جی ہاں ناظرین، صحابہ اکرام ہی کی وہ مقدس جماعت تھی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دین کو سیکھا، آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک کام اور ایک ایک ارشاد کو نہایت دلچسپی سے سنا، غور سے سمجھا، شوق سے یاد کر کے ہم تک پہنچایا۔ آئیے اس ایپیسوڈ سے آئندہ کے چند ایپیسوڈ میں ہم اب ان صحابہ اکرام کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہو اور امت تک پہنچایا ہو۔ تو آئیے اس ایپیسوڈ میں ہم حدیث جاننے والے صحابہ اکرام میں سے سب سے پہلے ایک عظیم ترین صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا دنیا میں بہت بڑا نام ہے صحابہ اکرام میں، جو محدث صحابی گزرے ہیں۔ ان کا تعارف سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی، سلطان الحدیث کہلاتے ہیں۔ یمن کے قبیلے دوس سے ان کا خاندانی تعلق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا، مگر یہ 7 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آستین میں ایک بلی دیکھی تو آپ نے ان کو یا ابا ہریرہ یعنی اے بلی والے کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ ابو ہریرہ کے نام سے لوگ یاد رکھتے ہیں، یعنی آپ کی یہ کنیت مشہور ہو گئی اور عبد الرحمن لوگ آپ کا نام بھول سے گئے۔ ہم میں سے بھی کئی لوگ حضرت ابو ہریرہ ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نام عبد الرحمن تھا، یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ تو چلیں اس پروگرام میں یہ بھی آپ نے جان لیا۔ اچھا، یہ صرف محدث نہیں تھے ناظرین، یہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی رسول تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 800 صحابہ
جی ہاں، 1 2 5 10 نہیں، 100 نہیں، 800 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد ہے۔ آپ نے 5374 حدیثیں روایت کی، جن میں سے 446 بخاری شریف میں ہے۔ یہ وہ کتاب جو قرآن کریم کے بعد سب سے افضل مقام رکھتی ہے۔ امام بخاری نے 446 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل فرمائی ہیں۔ آپ نے 59 ہجری میں 78 سال کی عمر پا کر مدینہ پاک میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپ کے شوق علم پر اگر ناظرین بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی بڑی جستجو تھی۔ ان کا شوق علم کمال درجے کا تھا۔ ان کی علمی حرص کا اعتراف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن کون خوش قسمت آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا؟ فرمایا کہ تمہاری حرص علی الحدیث، یعنی حدیث جاننے کی حرص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ میرا پہلے سے خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کا انداز ہمیں معلوم ہوا، وہیں پر یہ بھی انداز معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کس قدر آپ شائق تھے، شوق رکھنے والے تھے کہ دنیا میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی ہے، کاش قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرا مقدر بن جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پر حرص، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے جس کو محبت ہوگی، فرمایا کہ اس کے لیے شفاعت ہے، وہ سب سے پہلے شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اچھا، عام طور پر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دلیری سے پوچھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی پناہ، ان کی روایت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرنا۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں بہت جری تھے، اس لیے وہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے جن کو ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تھی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کثرت سے آپ روایت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے وہ خود جیسے علم کے شائق تھے، چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کے دل میں طلب علم کا یہی جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک دن بازار جا کر لوگوں کو پکارا کہ تم لوگوں کو کس چیز نے مجبور کر رکھا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کس شے سے؟ کہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ کہا مسجد میں۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ سنا تو دوڑ کر مسجد میں آئے، لیکن یہاں کوئی مادی میراث نہ تھی، اس لیے لوٹ گئے اور کہا وہاں کچھ بھی تقسیم تو نہیں ہو رہا یا ابو ہریرہ، البتہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں، کچھ حلال و حرام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بولے تم لوگوں پر افسوس ہے، یہی تمہارے نبی کی میراث ہے۔ یعنی علم سے محبت اتنی شاندار کہ علم ہی نبی کی میراث یہ سمجھتے تھے۔ اچھا ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کرنے کا کیسا زبردست شوق تھا کہ آپ علم دین کے حصول کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیا کرتے تھے، اور اسی شوق و ذوق نے آپ کو حدیث کا سمندر بنا دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بڑے حافظ حدیث تھے، فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ حدیث جانتے ہیں۔ یعنی وہ کبار صحابہ اکرام جو حافظ الحدیث تھے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظ الحدیث ہونے کا اعتراف کرتے تھے، اور یہ بیان کرتے تھے کہ ابو ہریرہ ہم سب میں زیادہ حدیث جاننے والے ہیں، ہم سب میں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے روایت کرنے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصر حفاظ میں سب سے بڑے حافظ تھے۔ امام اعمش ابو صالح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔
علامہ ذہبی اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ظرف تھے، صاحب فتویٰ ائمہ کی جماعت میں بلند پایہ رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے ہم عصر راویوں میں سب سے بڑے حافظ تھے، اور تمام صحابہ میں کسی نے حدیث کا اتنا ذخیرہ نہیں فراہم کیا۔ کمال کی آخری حد یہ تھی ناظرین کہ آپ کو خود سب سے زیادہ احادیث کے جاننے کا اتنا یقین تھا کہ ایک موقع پر اپنی زبان سے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد ہو۔ ناظرین، بہت سے اکابر اور علماء صحابہ اکرام کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثرت علم اور وسعت معلومات کا سبب یہ تھا کہ ان کو اس قسم کے مواقع حاصل تھے جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہ تھے۔ یہ خود اپنے کثرت روایت کے وجوہ اسباب بیان کرتے تھے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ مہاجر و انصار ان حدیثوں کو نہیں بیان کرتے، مگر اعتراض کرنے والے اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انصار اپنی زراعت کی دیکھ بھال میں سرگردان تھے۔ میں محتاج آدمی تھا، میرا سارا وقت حضور کی صحبت میں گزرتا تھا، اور جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ ہوتے تھے اس وقت میں بھی میں موجود رہتا تھا۔ دوسرے جن چیزوں کو بھلا دیتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ یاد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیان کی تصدیق ناظرین بڑے بڑے صحابہ اکرام کرتے تھے۔ چنانچہ ابو عامر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا، آج تک ہم کو نہ معلوم ہو سکا کہ یہ یمنی ابو ہریرہ اقوال نبوی کا بڑا حافظ ہے یا تم لوگ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ انہوں نے بہت سی ایسی حدیثیں سنی ہیں جو ہم لوگ نے نہیں سنی، اور بہت سی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہمارے علم سے بالکل باہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دولت و جائیداد والے تھے، ہمارے گھر بار اور اہل و عیال تھے، ہم ان میں پھنسے رہتے تھے، صرف صبح و شام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر لوٹ آتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ مسکین اور مال و متاع اور بال بچوں کی ذمہ داری سے دور تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہم سب کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے ہم سب سے زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنی، اور ہم میں سے کسی نے ان پر تہمت نہیں لگائی کہ وہ بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے ہوئے ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ماجرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر پوچھا، تم یہ کیسی حدیثیں بیان کرتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ میں نے فعل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو دیکھا ہے اور قول نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، وہی تم نے بھی سنا اور دیکھا ہے۔ عرض کی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر زیب و زینت میں مصروف رہتی تھی، اور خدا کی قسم میری توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہٹاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بات جو آپ نے نہیں سنی میں نے سنی ہے اور لوگوں سے بیان بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ مروان کو ان کی کوئی بات ناگوار ہوئی، اس نے غصے میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے کچھ ہی دنوں پہلے مدینے آئے تھے۔ بولے جب میں مدینے آیا تو حضور خیبر میں تھے، اس وقت میری عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ آپ کی وفات تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہا، آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہتا تھا، آپ کی معیت میں حج کرتا تھا، اس لیے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ حدیثیں جانتا ہوں۔ خدا کی قسم وہ جماعت جو مجھ سے قبل آپ کی صحبت میں تھی وہ میرے حاضر رہنے کی معترف تھی اور مجھ سے حدیثیں پوچھا کرتی تھی۔ ان سے پوچھنے والوں میں حضرت عثمان،
طلحہ، زبیر خاص طور پر قابل ذکر ہے، یعنی اکابر صحابہ اکرام بھی آپ سے حدیث سے سنا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے رہا کرتے تھے۔ یہ سبب تھا اور یہ تھا اس اعتراض کا جواب کہ صحابہ کرام تو اور بھی تھے، لیکن کثرت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کیوں ہیں، تو یہ جواب ان تمام کے لیے کافی ہے۔ اچھا، آپ دعا بھی زیادہ علم ہی کی مانگتے تھے، سبحان اللہ، یعنی علم سے کیسا شوق تھا، کیسا ذوق تھا کہ آپ دعا بھی مانگتے تھے تو علم میں زیادتی کی مانگتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا شخص مسجد میں بیٹھے دعا اور ذکر خدا میں مشغول تھے۔ اس درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اپنا کام جاری رکھو۔ اس ارشاد پر میں اور دوسرا شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے دعا کرنے لگے اور حضور آمین کہتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ خدایا جو کچھ میرے ساتھ مجھ سے قبل مانگ چکے ہیں وہ بھی مجھے دے، اس کے علاوہ ایسا علم عطا فرما جو پھر فراموش نہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس کے بعد ہم دونوں شخصوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھی ایسا علم عطا ہو جو بھولنے سے محفوظ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرے نوجوانوں کے حصے میں آ چکا ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نسیان حدیث یعنی حدیث بھولنے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلا دی۔ آپ نے اس میں دست مبارک ڈالا، پھر فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگانے کے بعد پھر میں کوئی حدیث کبھی نہیں بھولا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ کی نظر عنایت تھی، آپ کا دست شفقت تھا، دست عنایت تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا کہ جو بھی سنتے تھے سبحان اللہ وہ آپ کو یاد رہتا تھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا کیسا زبردست جذبہ تھا کہ آپ فکر معاش سے بالا تر ہو کر اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں احادیث مبارکہ سننے اور اس کو یاد کرنے کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اس میں بالخصوص دینی طلبہ اکرام کے لیے زبردست نصیحت کے مدنی پھول ہیں، چونکہ دینی طلبہ اکرام علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور و دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا طلبہ اکرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پوری توجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے میں لگا دیں اور بیجا سیر و تفریح سے پرہیز کریں کہ کبھی جناب ادھر کی مصروفیت میں لگ چکے ہیں، کبھی ادھر کی مصروفیت میں لگ چکے ہیں، کبھی سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، کبھی موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہمیں یکجہتی کے ساتھ توجہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیارے انداز کو سیکھ کر اس انداز پر عمل کرنے کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شوق علم رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ کیا کرتے، اس کو یاد رکھتے، وہیں پر حدیثوں کے بارے میں آپ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ بھولنے یا الفاظ کے رد و بدل کے ڈر سے جو کچھ سنتے تھے اس کو قلم بند کر لیتے تھے، یعنی لکھ لیا کرتے تھے۔ فضل بن حسن اپنے والد حسن بن عمر کا ایک واقعہ خود ان کی زبان سے سنا ہوا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لا علمی ظاہر کی۔ حسن نے کہا میں نے یہ حدیث آپ ہی سے تو سنی ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے سنی ہے تو میرے پاس ضرور لکھی ہوں گی۔ چنانچہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ایک کتاب دکھائی جس میں تمام حدیثیں درج تھی۔ اسی میں وہ حدیث بھی تھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے مجھ سے سنی ہے تو وہ ضرور لکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ تھا کتابت حدیث کا معاملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں ان کی روایت کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مروان نے امتحان کی غرض سے ان کو بلوایا اور اپنے کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا کر ان سے حدیثیں پوچھنا شروع کی۔ یہ بیان کرتے جاتے اور کاتب چھپ چھپ کر ان کو لکھتا رہتا۔ دوسرے سال پھر اسی طریقے سے امتحان لیا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم و بیش وہی جوابات دیے جو ایک سال قبل دے چکے تھے، حتیٰ کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان مروان نے جب حدیث کے تعلق سے لیا تو آپ کی حدیثیں بعینہ انہی الفاظوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی جو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق عطا فرمایا تھا، کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسے یاد رکھا، اسے حفظ رکھا اور لکھا اور لوگوں میں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاص امتیاز ہے کہ خدا نے آپ کو جس فیاضی سے علم کی دولت عطا کی، اسی فیاضی سے آپ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف عام کیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی کچھ مسلمان مل جاتے ان کے کانوں تک اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتے تھے۔ جمعہ کے دن نماز سے قبل کا وقت حدیث کے لیے مخصوص تھا، چنانچہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہتا جب تک محراب کا دروازہ نہ کھلتا اور امام برآمد نہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ صرف سنا بلکہ لوگوں میں بیان بھی کیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دی، اور تعلیمات نبوی کو اس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو خلاصہ کیا ہے ناظرین؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم نے تذکرہ سنا، یہ محدث صحابہ اکرام میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ اسی طرح ہم نے آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سننے، اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں جو ذوق شوق ہے اس کو بھی ملاحظہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مبارکہ کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے تاکہ صحیح حدیث یہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یقیناً ہمارے لیے بھی اس میں بہت سے مدنی پھول ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے اندر بھی احادیث مبارکہ پڑھنے اور ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ یہ یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں زبردست بشارت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ ایک بات یہ بھی جاننے کو ملی ناظرین کہ اپنی دعاؤں میں دیگر چیزیں مانگنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگنے کا بھی سوال کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادتی علم کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کوئی مال کی دعا مانگتا ہے، کوئی اولاد کی دعا مانگتا ہے، کوئی رزق میں برکت کی دعا مانگتا ہے، کوئی کسی پریشانی کے حل کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن علم کی دعا یہ بہترین دعا ہے۔ وہ بھی دعا مانگے لیکن علم میں زیادتی کی دعا مانگے۔ اچھا، علم بھی وہ ملے جو نفع بخش ہو۔ رب زدنی علما نافعا، یا اللہ پاک مجھے نفع بخش علم عطا فرما، وہ علم دے جو نفع بخش ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ پاک اس علم سے میری حفاظت فرما جو نفع دینے والا نہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری سیرت پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انہیں کس قدر محبت تھی، لگاؤ تھی، الفت تھی،
کس قدر ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے حضور کو سنا اور امت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور افعال کو پہنچایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان احادیث کو ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہم اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کریں۔ جن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی لیے پہنچایا ہے کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے سنا، ہم تک پہنچایا، اور راویین کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی کہ حضور نے ایسا کیا، حضور نے ایسا فرمایا، تو ہم بھی کریں، سنیں، آگے بڑھائیں، تاکہ اس جماعت میں ہمارا بھی حصہ ہم ڈالنے میں کامیاب ہو سکے، یعنی اس ثواب میں ہم بھی اپنے آپ کو شامل کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا جو اشاعتی ادارہ ہے مقتوۃ المدینہ، آپ اس کی کتابوں کو اگر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی کثرت کے ساتھ آپ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں نظر آئیں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق علم، ذوق علم سے ہمیں بھی شوق علم اور ذوق علم لینا ہے، اور محدثین صحابہ اکرام جن کے متعلق اور بھی ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم، ان کی زندگی سے بھی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے، سمجھنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ذوق علم، شوق علم عطا فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر کسی محدث صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر آئیں گے، اور بتائیں گے کہ کیسا تھا ان کا حافظہ، کس قدر تھا شوق علم، کس قدر تھا شوق حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا اور امت تک پہنچانا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔